نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں اور میرے معزز سامعین حضرات، آج آن لائن صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 15 ہے۔ سبق نمبر 15 کی پہلی بات آیت کریمہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر خبردار ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ پر استاد محترم سیدی و مرشدی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ نے کئی جہات اور کئی طریقوں سے بیان فرمایا ہے، جس میں سے ایک جہت یہ بھی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، ما کان محمد، ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر کا نام کیا ہے؟ اس پیغمبر کا نام محمد ہے۔ نمبر 2، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، اس پیغمبر کا کام رسالت اور اس پیغمبر کا کام مشن، یہ رسالت اللہ سے پیغام لینا، علم و عمل لینا، مخلوق کو علم و عمل دینا۔ نمبر 3، ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ اس پیغمبر کا مقام ہے وخاتم النبیین، ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ نے تاج نبوت اور ختم نبوت کا تاج یہ سجایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے، وخاتم النبیین، اور اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ کبھی استاد محترم اس جہت سے بیان فرماتے ہیں محمد، یہ محمد بن عبداللہ ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ختم ہو گئے، لہٰذا آپ کا مشن اور دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی اس کا کلمہ پڑھنے والے اس کی اولاد ہے روحانی، لہٰذا اس کی صرف نسبی اولاد یہ نہیں کہ اس کا مشن آگے لے جائے گی صرف نسبی اولاد، بلکہ اس کی روحانی اولاد اس کے دین اور اس کے مشن کو آگے لے جائے گی۔ اور روحانی اولاد میں سب سے اعلیٰ اور افضل اولاد صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین اور مشن کو آگے پھیلانے میں اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے حضرات تمام تک کہ اب ہمارا یہ کام ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی کی اس دین اور مشن کو آگے صحیح معنوں میں حق، سچ اور اعتدال والا دین، صراط مستقیم والا دین آگے امت تک پہنچائے۔ اس لیے فرمایا وخاتم النبیین، صرف صحابہ روحانی اولاد نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کلمہ گو انسان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند ہے، روحانی اولاد ہے۔ سنن ابی داود کتاب الفتن باب ذکر الفتن و دلائلها میں حدیث مبارک ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کو خاتم النبیین فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔
اب آ کر ہم اللہ کے رسول سے اس کا معنی پوچھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 2، میرے بعد کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا یہاں پر آپ ترجمہ کریں کہ میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، یا یہ ترجمہ کریں کہ میرے بعد دوسرا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ اس پر قادیانی اعتراض اور اشکال نہیں کر سکتے۔ لا نبی بعدی، لا نفی جنس سے، نبی اس کا اسم ہے، بعدی ظرف مستقر ہے، اس کے لیے آپ جب کائنون نکالیں گے تو وہ کائنون محذوف اعتراض والا ہے، لہٰذا مولود آپ نکالیں گے پیدا نہیں ہوگا، اس پر اعتراض ہی نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی بھی ہوں گے، تشریف بھی لائیں گے، لیکن پیدا پہلے ہوئے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ لہٰذا خاتم النبیین کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے اور یہ کفر ہے۔ نمبر 4، مسائل میں سے نماز کے واجبات کا بیان ہے۔ تو نماز کے واجبات 18 آج کے سبق میں ذکر کی گئی ہے۔ نماز میں ایک واجب یہ ہے کہ نماز کو اللہ اکبر سے شروع کرنا۔ نمبر 2، نماز میں دوسری واجب یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعات کو فرض قراءت کے لیے مخصوص کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 چھوٹی یا 1 بڑی آیت تلاوت کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 5، سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ واجب ہے۔ نمبر 7، جلسہ کرنا یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ کو جلد بازی کے بجائے اطمینان کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 9، قیدہ اولا کرنا یعنی پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قیدوں میں التحیات اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا۔ نمبر 11، دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 12، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 13، نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 14، عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیرات، یہ واجب ہے۔ اور نمبر 15، نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر لینے سے سجدہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 16، نماز میں سہو ہو تو سجدہ سہو کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 17، قرات کے سوا فرائض اور واجبات میں امام کی اتباع کرنا واجب ہے۔ نمبر 18، امام کو فجر کی دونوں رکعتوں میں، مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، جمعہ، عیدین اور تراویح میں اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قراءت کرنا واجب ہے۔ لہٰذا یہ 18 واجبات نماز کے اندر ہے، اسے یاد کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ 5ویں بات، سنن ترمذی باب ما یقول اذا لبس ثوبا جدیدا، اس میں حدیث مبارک ہے، اس میں یہ سنت دعا ذکر کی گئی ہے، جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔